حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ حضرت بابا میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے خلیفہ خاص شہنشاہ ولایت حضرت بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسری چیز نہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت میں 3 باتیں 3-4 منٹ میں کروں گا، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ احسان کا مفہوم کیا ہے، دوسری بات یہ کہ احسان کا بدلہ کس طرح دیا جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ آج کے اس عرس پاک کی احسان سے کیا نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات درود شریف پڑھیں، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے، عظیم فضل ہے کہ اس نے انسان کو وجود بخشا اور اپنی کائنات میں پھیلی ہوئی تمام مخلوقات میں سے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس اعتبار سے انسان اپنے پروردگار کا ہر بات میں محتاج ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب کائنات نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور ایک انسان کی کچھ احتیاجات، کچھ ضروریات دوسرے انسان سے منسلک فرما دی ہیں۔ چنانچہ اس دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی اعتبار سے دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کا محتاج ہے، ایک پیر اپنے مرید کا محتاج ہے، اور ایک مرید اپنے پیر کا محتاج ہے، ایک عالم دین بسا اوقات عوام کا محتاج ہے، اور عوام علماء کرام کی محتاج ہے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پیر کو بھی کہہ دیا کہ پیر اپنے مرید کا محتاج ہوتا ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں اللہ کے فضل و کرم سے واحد آستانہ مبارکہ بابا جی صاحب لاروی ایک ایسا آستانہ ہے کہ یہاں سے ایک سجادہ نشین جو بھی اپنے زمانے میں رہے ہیں اور انشاءاللہ جو قیامت تک رہیں گے، تنہا اس دنیا میں وہ واحد ایسے پیر ہیں کہ جن پیروں کو اپنے مریدوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ پیر اپنے مریدوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ بقیہ عام طور سے اگر آپ دیکھیں تو عام طور سے کوئی پیروں کے گھر بھی مریدوں پہ چلتے ہیں، پیروں کی گاڑیاں بھی مریدوں پہ چلتی ہیں، پیروں کے جیب بھی مریدوں پہ گرم ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ میٹر ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال ہر انسان دوسرے انسان کا کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی اعتبار سے محتاج ہے۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت الرضوان وہ عظیم شخصیت تھے کہ جنہیں پروردگار عالم نے بچپن میں ہی اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ جس بزرگ نے بچپن میں آپ کا چہرہ دیکھا تو اس نے برملا اس کا اعتراف بھی کیا اور اعلان بھی کیا کہ یہ بچہ اپنے وقت کا ایک عظیم انسان ہوگا، اور یہ مادرزاد ولی ہے۔ اس پر بے شمار واقعات خاندان میں موجود ہیں۔ بہرحال بابا جی صاحب لاروی کے یہ گناگو اوصاف و خصائل جو ان کی زندگی میں آگر باضابطہ باشگاف ہونے والے تھے، کوئی ایسا مرد قلندر نہیں تھا جو ان تمام اوصاف کو دنیا کے سامنے باشگاف کرتا۔ کیاں شریف والی سرکار حضرت بابا میاں نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت الرضوان کے ان تمام اوصاف کو دنیا کے سامنے اجاگر بھی فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا سنت رسول پر ہجرت کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے ہجرت کر کے بابا نبی کی سرزمین پر جاؤ اور وہاں جا کر جنگل میں منگل کرو، دنیا تمہارے گن گاتی ہوئی نظر آئے گی۔ بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت الرضوان یہاں منتقل ہو آئے۔ تمہارا بابا جی صاحب لاروی علیہ رحمت الرضوان کی شخصیت کو دنیا میں متعارف کروانے کے لیے ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جنہیں حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔ یہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ یہ عرس بابا جی صاحب لاروی کا ہے
یا ان کے پیر و مرشد کا ہے، بلکہ عوام کو عوام، خواص میں وہ لوگ جو میڈیا پر باضابطہ چیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا، بہت لوگوں نے اپنے فیس بک پر ڈالا ہے بابا جی صاحب ناروی علیہ رحمت رضوان کا 126واں عرس۔ یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، بابا جی صاحب ناروی علیہ رحمت رضوان کا یہ دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن ان کے پیر و مرشد حضرت بابا میاں نظام الدین قیامی رحمت اللہ علیہ کا۔ اب آئیے میں آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ حضرت بابا میاں نظام الدین قیامی رحمت اللہ علیہ نے جب بابا جی صاحب ناروی علیہ رحمت رضوان کو اپنا جانشین، اپنا خلیفہ منتخب فرما کر اپنے بے پناہ علوم و فنون جو ان کے سینے میں تھے وہ حضرت بابا جی صاحب علیہ رحمت کے سینے میں منتقل فرما کر اس سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ اب بابا جی صاحب ناروی پر یہ احسان اپنے پیر کا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان احسان کا بدلہ احسان نہیں دے سکتا، تو رب کائنات نے ایک دوسری ٹرم ایجاد کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان کا بدلہ اگر کامل طور سے آپ نہ دے سکیں تو اس کے لیے دوسرا یہ ہے کہ آپ احسان کا بدلہ اگر احسان کے طور پر نہ دے سکیں تو آپ اس شخصیت کا چرچا ہمیشہ کے لیے کیجیے، تاکہ اس شخصیت کے احسان شناسی واضح ہو جائے اور وہ دنیا کے سامنے اجاگر ہو جائے۔ تو گویا کہ حضرت بابا جی صاحب ناروی علیہ رحمت رضوان نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، حضور جب آپ نے مجھے نوازا ہے اور مجھے علوم و فنون کا خزانہ عطا فرما کر بابا نگری کی سرزمین پر آپ نے بھیجا ہے، تو آئیے میں بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، آج کے بعد آج جو ان کا دن ہوگا، میرے پیر و مرشد نگری میری ہوگی، چرچا آپ کا ہوگا، عرس آپ کا ہوگا، بارگاہ میری ہوگی، خاندان میرا ہوگا، چرچے آپ کے ہوں گے۔ گویا بابا جی صاحب ناروی علیہ رحمت رضوان نے اپنی نسل میں، اپنے خون میں آنے والے قیامت تک کے ہر بچے کی گھٹی میں یہ بات پلا دی تھی کہ میرے خاندان کا جو بھی بچہ ابھرے گا وہ کئی شریف والوں کا نعرہ بھی لگاتا ہوا نظر آئے گا اور ان کا اعتراف بھی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب آخری بات میں عرض کر دوں تو اب مجھے اجازت دی جائے، خانوادہ شریف کے بہت سارے حضرات یہاں موجود ہیں، خود صاحب سجادہ حضرت قبلہ میاں الطاف احمد نقشبندی نظامی صاحب قبلہ موجود ہیں، ان کی سرپرستی میں مجھے اجازت دی جائے، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اور میں یہ عرض کر سکتا ہوں اور اس دعوے میں حق بجانب ہوں۔ آپ حضرات اطمینان سے سنیں، آپ مجھے اجازت دی جائے کہ میں کہہ سکوں کہ یقیناً حضرت میاں نظام الدین قیامی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا جی صاحب ناروی کو سیٹل کر کے بھیجا تھا، یہ ان کا احسان تھا، اور حضرت میاں نظام الدین قیامی کا چرچا دنیا میں کر کے اس احسان کی احسان شناسی کی عظیم مثال اگر کسی نے قائم کی ہے اس شخصیت کا نام بابا جی صاحب ناروی ہے علیہ رحمت رضوان۔ بابا جی صاحب ناروی علیہ رحمت رضوان وہ عظیم شخصیت ہے، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، کئیاں والی سرکار کے اور بھی خلفاء ہیں، لیکن کسی جگہ حضرت کئیاں والی سرکار کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا جتنا بابا جی صاحب ناروی کے دربار پر ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اس میں بابا جی صاحب ناروی کا پیغام یہ ہے کہ دنیا علم و ادب پہ یا انسانی زندگی کے کسی موڑ پر اگر کسی انسان کا آپ پر احسان ہے، اس کا اگر آپ بدلہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم احسان شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں آپ اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دیں، تاکہ بابا جی صاحب ناروی علیہ رحمت رضوان کا یہ پیغام دنیا میں عام ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بابا جی صاحب کے مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔